فیلڈ مارشل سید آصم منیر آج تہران جائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران کے دورے میں فیلڈ مارشل ایرانی اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی امن و سلامتی پر گفتگو کریں گے۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششیں جاری رکھنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم 24 سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ، وزیر مملکت برائے پاکستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوگی۔ علاقائی بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ملاقات کے بعد نون لیگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی گئی۔ شاہ غلام قادر اور طارق فاروق کے ناموں پر غور کیا گیا۔ احتجاج نہ کرتے تو ڈیزل 32 روپے سستا نہ ہوتا۔ جمعرات کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا دھرنے جاری رہیں گے، ملک بھر میں احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت ناکام ہو چکی، مافیاز نے پہلے چینی درآمد کر کے کھایا، اب برآمد کر کے کھائیں گے۔ جماعت اسلامی کے کراچی، لاہور، پشاور میں دھرنے جاری، اسلام آباد میں بھی دھرنوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کا احتجاج وفاق کے خلاف ہے، متاثر شہری ہو رہے ہیں۔ حافظ نعیم کو ٹکٹ دیتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس جا کر احتجاج کریں۔ جماعت اسلامی والے جماعتی ہیں، تبدیل نہیں ہوں گے۔ میر کراچی مرتضی وہاب نے مخالفین پر تنقید کے تیر برسا دیے، کہا ایم کیو ایم کی حکمرانی سے پہلے یہ شہر ترقی کر رہا تھا، آپ نے کراچی والوں کو گٹ کے ماوے پر لگا دیا، قلم چھوڑ کر اسلحہ پکڑا دیا۔ شہر سے اب خطرہ اور خوف ختم ہو گیا تو یہ لوگ بٹوارہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے دھچکا، ایک اور مخالف عدالتی فیصلہ۔ امریکی وفاقی عدالت نے 75 ممالک کے شہریوں پر عائد امیگریشن پابندی ختم کر دی۔ فیصلے میں کہا ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پر عائد پابندی قانون کے خلاف ہے۔ امیگریشن پابندی لگا کر وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پابندی سے پاکستان، برازیل، کولمبیا، مصر، ہیٹی، صومالیہ، روس سمیت 75 ممالک متاثر ہوئے تھے۔ وفاقی عدالت نے صرف پابندی کی بنیاد پر درخواستیں مسترد کیے جانے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اٹلی میں طاقتور آندھی کے سامنے طیارے بے بس کھلونوں کی طرح ادھر ادھر لڑکنے لگے۔ فولی ایئرپورٹ پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے طیاروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ کو پیما ڈاکٹر اسما مشتاق کی میت ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس لانے کی اجازت دی گئی۔ شدید برفباری اور تیز ہواؤں کے باعث ریسکیو ٹیم کو کیمپ 2 واپس آنا پڑا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں گلگت بلتستان حکومت اور ایف سی این اے مکمل رابطے میں ہیں۔ دشمن نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امام خمینی کے مزار پر تقریب سے خطاب، کہا دشمن کا خیال تھا ایران بھی وینزویلا بن جائے گا۔ ایران کی طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایرانی قوم تمام مشکلات کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے۔ ہمیں اقتصادی، فوجی اور سیکیورٹی جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن ایران پر وحشت ناک پابندی عائد کر رہا ہے۔ امریکہ مسلم ممالک پر ایران سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ غیر منصفانہ جنگ کے باوجود عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ پابندیوں کی طرف واپس آنا امریکہ کی بے بسی ہے۔ امریکہ کو ایرانی قوم سے عزت و احترام سے بات کرنا ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے بھی خبردار کر دیا
کہا ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ملکوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا. ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن پڑوسی ملکوں نے اقتصادی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تو تیل کا ایک قطرہ خلیج فارس یا آبنہ ہرمز سے نہیں گزرنے دیں گے. مستقبل میں جنگ گزشتہ جنگ سے بالکل مختلف ہوگی. امریکی صدر نے پھر آبنائے ہرمز کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے والی تصویر پھر شیئر کر دی. صدر ٹرمپ نے 18 اگست کو بھی آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ ظاہر کرنے والی تصویر پوسٹ کی تھی. صدر ٹرمپ نے 14 اگست کو خطاب میں آبنائے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا. ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ. ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے تک مہنگا. ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3133 تک پہنچ گیا. کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2700، پشاور میں 3100 روپے تک پہنچ گئی. کراچی میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 3000 روپے تک پہنچ گئی. شہر قائد میں سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے. کیلاش قبیلے کا سالانہ مذہبی اور ثقافتی تہوار کا آغاز. وادی رمبور میں روایتی رسومات، رقص، موسیقی اور ثقافتی سرگرمیاں. ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد چترال پہنچ گئی. موسم گرما کے فصلوں کی کٹائی مکمل ہونے کی خوشی اور شکرانے کے طور پر یہ تہوار صدیوں سے منایا جاتا ہے.